جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں تنہائی سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب رات ہوتی تو میں دروازہ بند کر کے پردے لٹکا دیتی اور نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور چراغ بجھا دیتی۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے پوچھا، اس در کو کھٹکھٹانے والا کون ہے کہ جسے محمد کے علاوہ کسی کو کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ دروازہ کھولو، میں محمد ہوں۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے فرحت افزا سنی تو دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے تو پانی منگواتے، تجدید وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر بستر پر جاتے۔ لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا بلکہ میرے ہمراہ آرام فرمانا پسند کیا۔ اس کے بعد میں نے نور فاطمہ کو اپنے شکم میں محسوس کیا۔ جب حضرت خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تو مکہ کی عورتوں نے اس عداوت کی بنا پر جو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، خدیجہ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ ان کو سلام نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس نہیں آنے دیتی تھیں۔ پس حضرت خدیجہ کو اس وجہ سے بہت وحشت ہوئی، لیکن زیادہ غم و علم خدیجہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھا کہ کہیں سخت عداوت کی بنا پر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حاملہ ہوئیں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا شکم مادر میں ان سے باتیں کرتیں اور ان کی مونس ہوتیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتیں۔ حضرت خدیجہ اس حالت کو رسول خدا سے پنہا رکھتی تھیں۔ پس ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے تو سنا کہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کسی کو نہ دیکھا۔ فرمایا، اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ جناب خدیجہ نے عرض کیا، جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس و مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور یہ طاہرہ و بابرکت ہے۔ خداوند عالم میری نسل اسی سے چلائے گا اور اس کی نسل سے ائمہ اور دین کے پیشوا خلق ہوں گے، اور سلسلہ وحی کے ختم ہو جانے کے بعد خداوند عالم زمین میں انہیں اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ جناب خدیجہ اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت قریب ہوئی۔ جب جناب خدیجہ نے ولادت کے آثار محسوس کیے تو قریش کی عورتوں کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ اس مرحلے میں ان کے پاس آئیں اور ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی، ہماری بات قبول نہیں کی اور یتیم کی بیوی بن گئی کہ جو فقیر ہے اور اس کے پاس مال ہے نہ دولت ہے، لہٰذا ہم تیرے گھر نہیں آئیں گے اور نہ تیرے معاملات میں دخل دیں گے۔ جناب خدیجہ نے ان کا یہ پیغام سنا تو بہت رنجیدہ ہوئیں۔ اسی اثنا میں اچانک دیکھا کہ 4 گندم گوں بلند قامت عورتیں ان کے پاس آئیں جو دیکھنے میں بنی ہاشم کی عورتوں جیسی ہی لگتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ان خواتین کو دیکھ کر ڈر گئیں تو ان میں سے ایک نے کہا، ڈرو نہیں، ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہم تمہارے معاملات میں تمہاری مدد کریں گے۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم ہوں اور یہ دوسری آسیہ بنت مزاحم ہیں جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی، اور تیسری خاتون مریم بنت عمران ہے اور چوتھی حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم بنت عمران ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ولادت کے وقت تمہارے پاس رہیں اور اس حالت میں تمہاری معاون و مددگار ہوں۔ ان میں سے ایک جناب خدیجہ کی دائیں جانب، دوسری بائیں طرف، تیسری سامنے اور چوتھی پسے پشت بیٹھ گئیں۔ پس جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پاک و پاکیزہ متولد ہوئیں۔